اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور ہمارے سامعین کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا ہم انتخاب کیا ہے۔ آج اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے، علیکم تم پر، صیام روزے، کما کتب علی الذین جیسے فرض کیے تھے، من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو آیت کا پہلا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ جہاں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، تو وہ سارے کائنات کے لوگوں سے خطاب ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ صرف ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے، تو پتہ چلا روزے جو ہیں وہ مسلمانوں پر ہی ہیں، کفار پر نہیں ہیں، یعنی اس کی پہلی شرط ہے ایمان والا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب ایک ہے روزے کی تعریف، کہ روزے کی تعریف کیا ہے؟ تو روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے دور رہیں، اور جو ہے ہم بستری سے جو ہے وہ بچے رہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ اور صبح صادق، جہاں تک سوال ہے کہ صبح صادق کسے کہتے ہیں، تو صبح صادق سے مراد وہ روشنی ہے جو رات کو ایک اندھیرے کے بعد ایک سفید سی لو جو پھوٹتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ اور سورج کا غروب ہونا، وہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک کھانے پینے اور ہم بستری سے بچے رہنے کا نام، اس کا نام ہے روزہ۔ اب ایک مسلمان پہ روزہ فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کس عمر کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری عوام میں اکثر یہ غلط فہمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ بچہ جب تک 18 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر روزے رکھنا فرض نہیں اور ضروری نہیں ہے۔ تو ہم یہ آپ لوگوں کی اور جن کا یہ نظریہ ہے یا سوچ ہے، ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں، اور شریعت کا ایک مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خود بھی سنیں، اور ایسے مسئلے اگر آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ کو چاہیے اس کو اپنے دوستوں بھائیوں سے شیئر کریں، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ قرآن و حدیث کی جو ہے وہ باتیں عام ہوں، اور ہم بجائے کہ سنی سنائی اپنے جو باپ دادا یا پردادا سے باتیں سنی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کے بجائے ہم قرآن پاک اور حضور کی حدیث پر عمل کریں۔ تو اب جب علماء سے پوچھا جاتا ہے اور شریعت سے سوال کیا جاتا ہے کہ روزہ کتنی عمر کے بچوں پر فرض ہے، یہ ایک سوال، تو اس کا جواب ہمیں ایسے ملتا ہے کہ چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، نہ کہ شناختی کارڈ سے اس کی کوئی شرط ہے، اور نہ کوئی جو ہے اس طرح کی شرائط اسلام نے لگائی ہیں۔ تو بلوغت کی عمر، اب لوگ اکثر کہیں گے کہ ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ بلوغت کی عمر بچی اور بچے کی کیا ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بچی جو ہے 9 سال سے لے کر 12 سال کی عمر کے درمیان یہ ان کی بلوغت کی عمر ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے 12 سال سے لے کر 15 سے 16 سال کی عمر کے درمیان وہ بالغ ہوتے ہیں۔ تو اب شریعت نے یہ بتا دیا کہ اگر بچہ اور بچی 15 سال کے ہو جائیں اور ان میں جو بلوغت کی نشانیاں ہوتی ہیں اگرچہ وہ ظاہر بھی نہ ہوں، تو جب وہ 15 سال کے ہو جائیں تو ان پر بالغ ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور ان پر روزے فرض ہو جائیں گے۔ اب جب کوئی 15 سال کا بچی یا بچہ ہو جائے وہ روزے نہ رکھیں
تو پھر وہ گناہ گار ہیں، اور جب گناہ کریں گے تو اس کی سزا بھی جو ہے وہ ہے۔ تو اگر کوئی چھوٹا بچہ ابھی بالغ نہیں ہے، جیسے 10 سال کے بچے یا 9 سال کے بچے اکثر جو شوق سے روزے رکھ لیتے ہیں، تو اب ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو اسے ثواب بھی ملے گا، اور اس سے اس کی جو روزہ رکھنے کی عادت ہے وہ بھی پختہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے روزہ رکھنے میں جو ہے اگر چھوٹے بچے بھی رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ روزہ توڑ دیں تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے، اور جس طرح بھی گرمیوں کے روزے آتے ہیں، دن بھی بڑے ہوتے ہیں، تو روزہ رکھنا جوانوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو بچوں کا تو پنجابی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کا جو دل ہے وہ چڑی کے دل کی طرح ہوتا ہے، بڑا معصوم سا دل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچے جو ہے اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چڑی روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی صبح رکھتے ہیں اور دن کو کھول دیتے ہیں۔ تو اب وہ تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن اگر واقعی انہوں نے روزے کی نیت کی اور ان کی حالت خراب ہو گئی اور انہوں نے روزہ توڑ دیا، تو پھر کیا ہے کہ ان کا روزہ اگر توڑ بھی دیا ہے تو ان پر کفارہ نہیں ہے، اس کا بدلہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے عام بندہ روزہ توڑتا ہے اسے 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں، اسی طرح ایک روزے کے بدلے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بچوں پہ نہیں ہے کہ وہ کفارہ دیں گے، ان پر یہ معاف ہے، کیونکہ ابھی ان پہ فرض ہی نہیں تھا، انہوں نے وہ فرض ادا کیا جو ان پہ فرض ہی نہیں تھا۔ جب ان پہ فرض ہی نہیں تھا تو پھر کفارہ بھی نہیں ہے۔ تو اب روزے کی جو فضیلت ہے، جو روزے کی برکات ہیں، اس کے حوالے سے اپنی کچھ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ جو ہے کتنے باعث برکت ہیں۔ اور دوسرا، جس طرح اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ جو روزے ہیں صرف تم پہ فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، ان کی امتوں پر مختلف صورتوں میں روزے فرض کیے گئے تھے۔ صورتیں مختلف تھی، یعنی کسی کا دن رات کا روزہ تھا، ٹھیک ہے، کسی کے مہینے 3 مہینے کے بھی روزے تھے، کسی کے 6 مہینے کے بھی روزے تھے۔ تو اس طرح صورتیں مختلف تھی، طریقہ مختلف تھا، لیکن روزے سب پر تھے، یہ نہیں کہ کسی پر روزے جو ہے وہ نہیں تھے۔ اور مسلمانوں پر جو روزے فرض ہوئے ہیں وہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے اور 2 ہجری، یعنی ہجری اس سن کو کہتے ہیں، ہجری اس سال سے شروع ہوئی ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور اب مسلمانوں کے جو سال ہیں وہ ہجری کے حساب سے ہی گنے جاتے ہیں۔ تو یہ اب 14ویں صدی چل رہی ہے، تو 1400 سال سرکار کو گزرے ہو گئے ہیں۔ تو باقی یہ جو 2022 اور 23 اور یہ جو ہے یہ انگریزی حساب ہے۔ ہمارے اکثر مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے حساب کا نہیں پتہ ہوتا، وہ اسی پہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل پہ ہی چلتے آ رہے ہیں۔ وہ سن عیسوی اسے کہا جاتا ہے، وہ کیونکہ جو انگریز ہیں وہ سارے عیسائی ہیں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب سے پیدائش ہوئی، یہ اس وقت کے ہی جو ہے نا، یعنی دن گنے جا رہے ہیں، اور وہاں سے تاریخ آگے انگریزوں کی چل رہی ہے، اسے سن عیسوی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا اسلامی، اسے ہجری کہا جاتا ہے، یعنی 2 ہجری۔ ہجری سے مراد یہ ہے کہ سرکار کے مدینہ شریف یعنی ہجرت کر کے جب مکہ سے اپنا شہر چھوڑ کے جب لوگوں نے مظالم کیے تو مدینہ تشریف لائے اللہ کے حکم پر، تو اس کے دوسرے سال آپ پہ روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے مسلمانوں پہ 2 روزے تھے فرض، عاشورہ کے یعنی 9 اور 10 محرم کے، پھر ان روزوں کو نوافل میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی وہ نفل بن گئے، اور جو رمضان کے روزے ہیں وہ فرض ہو گئے۔
تو اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پہ روزے فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اب لعلکم تتقون، جو یہ آخری الفاظ ہیں دو، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری تمہیں مل جائے۔ روزے میں چونکہ نفس جو ہے وہ مر جاتا ہے تو نفس کو مارنے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے۔ اب اس حوالے سے احادیث شریف ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوانوں، یعنی جوانوں سے خطاب فرمایا، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے، یعنی یہ تمہیں گناہوں سے روکنے والا ہے، نکاح کے بارے میں فرمایا۔ اور فرمایا کہ اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر کیا ہے، روزے رکھو، کیونکہ روزہ قاطع شہوت ہے، یعنی یہ شہوت کو توڑ دینے والا ہے، یعنی پھر تم روزہ رکھو، روزہ جو ہے وہ تمہیں بدنگاہی سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں، اب ہمارے زمانے میں کیوں نکاح مہنگا ہے تو اس لیے جو ہے جلد جوانوں کو نکاح کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور جو ہے اس پر اتنی فضول خرچیاں اور طرح طرح کی جو ہندوؤں والی رسمیں ہیں وہ آ گئی ہیں، جیسے ہماری شادیوں کے اندر مہندی کی رسم، یہ بھی کفار کا طریقہ ہے۔ پہلے میں اپنی کئی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف اور صرف نکاح اور ولیمہ اور جو حق مہر ہے، یہ نکاح کی جو ہے شرائط ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم ڈھول ڈھمکے کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، مہندی کا رسم کرتے ہیں، اور ولیمے کے بارے ولیمہ کرنا سنت ہے، اس کے بارے بھی سرکار نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی کرو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم اگر طاقت نہیں ہے تو تم انتظار کرتے رہو کہ جب میرے پاس 10 لاکھ روپے ہوگا، پہلے کمیٹیاں ڈالو اور پھر جوڑتے رہو، بینکوں میں جمع کراتے رہو، فلاں کمیٹی نکلے گی تو پھر جو ہے ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے اور ہم جو ہے دھوم دھام سے کھانے کریں گے۔ اور کھانے میں بھی اب جو ہے ایک ڈش جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، لیکن جب تک ہم 4 سے 5 ڈشیں نہ بنا لیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈش ہم نے بنائی تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ اب ہم لوگوں کے کہنے پہ چل رہے ہیں، نہ کہ قرآن و حدیث اور اللہ کے فرمان اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ تو یہ مسلمان بھائیو ہماری اسلام سے دوری کے نتائج ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے، جو ادھر ہندو ہمارے پاکستان میں رہے تو انہوں نے جو ہے ہمارے اندر وہ جو اپنی رسمیں ہیں وہ چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم علماء کرام اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری عوام پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور وہ دن بدن شادیوں میں جو ہے جو بے حیائی کی جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تو نکاح تو بہت آسان ہے اور حضور کی سنت بھی ہے، تو حضور نے فرمایا اگر نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو پھر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ تو پتہ چلا کہ روزہ انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اب ایک آخری حدیث شریف
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی، یعنی کوئی شریعت کا کوئی ایسا عذر نہ ہو جس میں ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں، تو اس کے بغیر اگر کسی نے روزہ چھوڑا تو وہ مدت العمر، یعنی اپنی ساری زندگی اگر وہ روزے رکھتا رہے تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں 10 روزے رکھتا ہوں ایک روزے کے بدلے رمضان کے بعد، تو وہ اتنا ثواب اسے کبھی بھی نہیں مل سکے گا جتنا ثواب اسے رمضان میں ملنا تھا۔ تو یہ رمضان شریف میں جو روزے ہیں ایک مہینہ، یہ کس پہ فرض ہیں اس پر ہم نے عرض کر دیا ہے، اور آخر میں جو فرمایا کہ یہ گناہوں سے انسان کو روکنے والا ہے۔ اور جہاں تک یہ کہ کس پر روزے معاف ہیں، کون روزے چھوڑ سکتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ جو کل ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں مزید رمضان کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، اور اگلی آیات بھی وہ جو ہے وہ رمضان کے متعلق ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ یہ نیکی کا پیغام ہم خود سنتے ہیں، اللہ جتنے سننے والے ہیں ان کو اللہ یہ بھی توفیق دے کہ اللہ یہ نیکی کی باتیں ہمارے آگے تک پھیلائیں۔ یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، یہی آرزو ہے کوئی کام کر جاؤں، ہو سکے تو تعلیم قرآن عام کر جاؤں۔ اب یہ جو ہم پڑھاتے ہیں، اب قرآن دیکھ کے پڑھنا، جس طرح اللہ حضرت نے فرمایا الحافظ کالجاہل، یعنی جو دیکھ کے پڑھنے والا ہے، یہ زبانی صرف پڑھنے والا ہے، وہ جاہل کی مثل ہے۔ جس طرح کسی کے دوست کے پاس کوئی خط آئے اور وہ اس خط کو نہ پڑھ سکے تو وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ بھائی یہ مجھے پڑھ کے سناؤ، یہ کیا لکھا ہوا، میرے دوست نے مجھے کیا بات لکھی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ایک پیغام ہمارے پاس پہنچا ہے قرآن پاک کی صورت میں، تو اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس پیغام کو عام کریں۔ تو اس کوشش میں آپ سب لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دیں، اور اس ویڈیو کو جب آپ دیکھ لیں تو اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خود دین سیکھنے اور دین کو آگے سیکھ کر اللہ پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔